دنیا میں جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے ان سب کو آداب کے ساتھ میرا سلام، بہت ساری خوشیوں اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ ایک پیغام، جی ہاں، وہی بات ایک نئے انداز میں۔ زندگی کا بہترین سبق۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے اور وہ چاہتا تھا کہ میرے بیٹے لوگوں کو پرکھنے میں جلد بازی نہ کریں اور لوگوں کو صحیح پرکھیں۔ اس نے ایک فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹوں کو سفر پر بھیجتا ہوں۔ بہت دور دراز ایک ناشپاتی کا درخت تھا، جا کر اس کو دیکھ کر آؤں۔ چاروں بیٹوں کو اس نے مختلف وقت میں بھیجا۔ ایک بیٹے کو سردی کے موسم میں بھیجا، ایک بیٹے کو بہار کے موسم میں، ایک کو گرمی میں اور ایک کو خزاں کے موسم میں بھیجا۔ سب الگ الگ ٹائم پہ گئے، الگ الگ موسموں میں گئے اور جا کر وہ درخت دیکھ کر واپس آئے۔ اب اس کے چاروں بیٹے واپس آ گئے تھے۔ جو جاڑے کے موسم میں گیا، اس نے آ کر بتایا کہ وہ درخت تو بہت جھکا ہوا ہے اور ٹیڑھا میڑھا ہے۔ اس کے بعد جو اس کا بیٹا گیا، اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو ہرا بھرا درخت ہے کافی۔ پھر جو تیسرے بیٹے نے اپنا فیڈ بیک دیا، وہ دونوں سے مختلف تھا۔ اس نے کہا اس پہ تو بہت سارے پھول آئے ہوئے تھے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور دیکھنے کے قابل نظارہ تھا۔ چوتھے بیٹے نے بتایا اس کے اوپر تو کافی پھل تھے اور پھلوں کے وزن سے وہ کافی جھکا ہوا تھا اور خوب سارے پھل اس پہ لگے ہوئے تھے۔ باپ نے چاروں بیٹوں کی باتوں کو سنا اور پھر یہ کہا کہ تم سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہو۔ موسم کا فرق ہے، تم لوگ سب الگ الگ موسم میں گئے ہو اور الگ الگ طریقے سے اس کو پرکھا ہے۔ پھر باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے پیارے بیٹوں، یہی میں تم لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم کبھی بھی کسی شخص کو کسی ایک کیفیت میں دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا ہے یا اس کا مزاج کیسا ہے۔ کسی کو بھی پرکھنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے۔ آپ کو اسے ہر موسم میں دیکھنا ہوتا ہے۔ صرف جاڑے کے موسم میں اگر آپ کسی کو دیکھو یا کسی ایک کیفیت سے مثال دیتے ہیں کہ کسی کو دیکھو اور اس کو اندازہ کر لو کہ وہ اس طرح کا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ شخص کو پرکھنے کے لیے اس کو سارے موسموں سے گزرنا پڑتا ہے، سارے موسموں سے وہ گزر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کا اخلاق، اس شخص کا طور طریقہ کیسا ہے۔ اگر کسی درخت کو کسی ایسے موسم میں دیکھا کہ جب اس کے اوپر کوئی پھل نہیں ہے، جاڑے کا موسم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اوپر کوئی پھل کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سے انسان ہے کہ اگر کبھی کوئی غصے میں ہے یا پریشان ہے یا کوئی ایسی تلخ بات کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی اچھی بات نہیں کر سکتا یا کسی کا خیال نہیں رکھ سکتا یا اس میں کوئی احساس نہیں ہے۔ میرے پیارے بچوں، جب کسی ایک شخص پر یہ چاروں موسم گزر جائیں گے تو ہی تم اس کو پرکھ سکتے ہو۔ کسی کو بھی پرکھنے میں جلد بازی ہرگز نہیں کرو۔ اگر تم کسی کو ایسے حالت میں دیکھ کر کوئی بھی فیصلہ کر لو گے، جیسے کہ مثال کے طور پہ درخت کو جاڑے کی حالت میں دیکھ کر، خزاں کی حالت میں دیکھ کر ایسا فیصلہ کر لو گے کہ اس کے اوپر کبھی اسی کی یہی کیفیت ہے، کبھی کوئی ہریالی نہیں آئے گی، تو زندگی بھر کی ہریالی سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہمیشہ کوئی بھی جلد بازی کا فیصلہ کسی کو دیکھ کے مت کرو۔ ایک غلط فیصلہ زندگی بھر کی خوشیاں اور اچھائیوں کو برباد کر سکتا ہے۔ پریشانیوں میں کسی وجہ سے، کسی حالات میں وقت اور موسم کبھی کسی پہ زیادہ غصہ طاری کر دیتا ہے یا کوئی ایسے غیر اخلاقی الفاظ اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ اس حالت میں آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے، یا کچھ لوگ بظاہر دکھانے کے لیے ایک چہرے پہ ایک اچھا چہرہ لگا کر بہت ہی شائستگی سے اور شگفتگی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ
کسی کو بھی لے کر اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک کہ آپ نے اس کو تھوڑا وقت نہیں دیا ہو اور ہر طرح کے حالات میں اس کو پرکھ نہ لیا ہو۔ فریدہ جلال، ہمیشہ آپ کے ساتھ۔